بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈیو آواز FM 107 سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک روزبیر۔ پروگرام ہے فلیش پوائنٹ اور میرے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، اور آج ایک مہمان بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو لندن میں گیٹ وے ٹیلی ویژن پر کام کرتے ہیں اور انگلش پیپرز میں مضمون لکھتے ہیں، قمر رفیق صاحب۔ آپ کا تشریف لانے پر شکر گزار ہوں۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم ہونے والا ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج منڈی بہاؤالدین میں غیر منظور شدہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے متعلق۔ جی پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، کیا کہیں گے آپ ان سوسائٹیز کے بارے میں؟ سب سے پہلے جو میں آج کے ہمارے جو مہمان ہیں قمر رفیق صاحب، ان کو ریڈیو والے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان ایک شور سے وزٹ بنائے اور انہوں نے ہمارے لیے اسپیشل کھانا بنایا۔ قمر رفیق ایک شخص کا نام نہیں ہے، قمر رفیق ایک موومنٹ کا نام ہے۔ پروگرام کے ٹاپک ہمارا بتاؤں اور میں چاہتا تھا کہ آج اپنے مہمان کا تعارف ہے اپنی نظر بتاؤں۔ قمر رفیق ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک کمپیوٹر ٹرینر اور ایک تحریر بنانے والی ایسی شخصیت ہے کہ جو ناکام سے ناکام انسان بھی اگر ان سے چند منٹ کے لیے ملاقات کر لے تو وہ کامیابی کی طرف چل رہا ہے۔ پاکستان میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ میں چلے گئے اور وہاں پر بھی یہ تحریک اسی طرح جاری ہے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ایکشن کے ذریعے یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جہاں تک آپ کے اس ٹاپک کا تعلق ہے تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پاکستان میں بالعموم اور منڈی بہاؤالدین میں بالخصوص یہ تیزی سے پھیلتا ہوا ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ اگرچہ اس کے لاز اور بائی لاز موجود ہیں لیکن جو انفلوئنشل پیپل ہیں یا وہ لوگ کہ جن کی کوئی ایکسیس اور اپروچ ایوان اقتدار ہے کہ اعلیٰ عہدیداران سے ہے، وہ اس بزنس میں آئے اور اس بزنس میں آنے کے بعد جو بیسک فیسلٹیز ان کے ذمہ تھیں ان فیسلٹیز کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی سے مراد یہ ہے، یہ ملک صاحب بنیادی طور پر یہ تین قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ ایک جو جنرل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، لمیٹڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ اور جو ہماری خاص طور پر جو بڑے شہروں میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جیسے LDA ہے، RDA ہے، MDA ہے، یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتی ہیں۔ لیکن منڈی بہاؤالدین جیسے چھوٹے شہروں میں چونکہ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہیں ہے تو پہلے TMA تھی، آج کل یہ میونسپل کمیٹی ہے تو یہ ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہاؤسنگ انفراسٹرکچر ہے یا لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے جو ٹاؤنز اور کالونیز بن رہی ہیں ان کو ہماری عدالتوں نے اور ہمارے قوانین نے ان لوگوں کو پابند کیا ہے خاص قسم کی فیسلٹیز لوگوں کو دینے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ پاکستان کے اس لینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو کہ جس کے مطابق ان لوگوں کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ پلان آؤٹ کر کے وہ آگے چلیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آگے چلیں گے آپ کا ٹائم بہت کم لیتے ہوئے، کہ کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے نا وہ جب کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC جاری کرتی ہے کہ وہ اپنا ٹاؤن ڈیولپ کر سکتی ہے، کوئی کالونی بنا سکتی ہے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ 40% آف دیٹ لینڈ، یعنی وہ جو ہماری ڈیولپمنٹ سوسائٹیز ہیں اتھارٹیز ہیں وہ کم از کم جو لینڈ ہے 180 کنال ہے۔ 180 کنال لینڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس 180 کنال کی لینڈ میں سے جو 40% ہے
وہ آپ نے پارکس، ماسک، گریو یارڈ، پلے گراؤنڈ، اسکول، کمیونٹی سینٹر، اس کے لیے آپ نے وہ پہلے نام لگوانے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جو یہاں پر واقعات چل رہے ہیں، جو یہاں پر ٹاؤنز بنا رہے ہیں، شاید ان لوگوں کو ٹاؤن کے نام کا بھی نہیں پتا، لیکن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اچھا یہ ہو گیا کتنا، 40%۔ باقی جو 20% ہے وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ پلیج کرنے کی، پلیج کرنے سے مراد ہے کہ وہ ان کے نام ہے، آپ وہ پلاٹ نہیں بیچیں گے جب تک ان سے این او سی نہیں لیں گے۔ باقی جو آپ کے پاس 40% پلاٹس ہیں ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں، آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو 5 بنیادی فیسلٹیز ہیں، جو سہولیات ہیں، جو ایک ٹاؤن ڈیولپر دینے کا پابند ہے، اور پھر وہ ٹاؤن جو بھی وہ جس نام سے بھی ڈیولپ کر رہا ہے اس کی رجسٹریشن ہو سکے گی یا اس کی ریکگنیشن ہو سکے گی۔ ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو الیکٹریسٹی ہے اس کا ایک بہترین نظام دے، وہ گریڈ اسٹیشن، ٹرانسفارمرز، الیکٹرک پولز اس انداز میں ہوں کہ جو جیسے دیکھیں نا، آپ ذرا غور کیجئے ملک صاحب کہ لوگ جو ہے یہ ٹاؤنز میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ جو ہمارے محلہ جات ہیں، جو ہمارے ولیجز ہیں، ان میں چونکہ وہ جس کا جو چیز جی چاہے وہ کر دے، ایک بندہ مکان بناتا ہے اس میں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، 5 سال کے بعد اسے دوبارہ بنانے پڑ جاتے ہیں۔ گلیاں بنتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد گلیاں جو لوگ وہ جوڑوں اور چھپڑوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اور پھر وہ مسائل، ان مسائل سے بچنے کے لیے لوگ ٹاؤنز میں جا رہے ہیں۔ مگر میں اس ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کا اپرووڈ ٹاؤن ہے۔ منڈی بہادین میں 2-3 ٹاؤنز صرف اپروو ہے، اور وہ بھی اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے۔ ایک سنگل ٹاؤن جو اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا، جو اسٹینڈرڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ بنا رکھا ہے ان کے لیے۔ اچھا، لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو ٹاؤن ڈیولپرز ہیں، یہ جو مرلہ پر مرلہ، ظاہر ہے پر مرلہ یہ زیادہ تر ان کے چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں، جو 5 مرلہ کے، 3.5 مرلہ کے، 7 مرلہ کے، 10 مرلہ کے مکان ہوتے ہیں۔ تو ان میں وہ 272 جو اسکوائر فٹ کا مرلہ ہے وہ لیتے ہیں، کیونکہ زرعی زمین ہوتی ہے، رقبہ سستا ہوتا ہے، اور 272 فٹ کا وہ مرلہ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو بیچتے ہیں یہ 225 فٹ کا مرلہ بیچتے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ ان کا جو وہ کٹنگ ہے وہ کتنی ان کو اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک محلے میں کہیں پر 2 لاکھ روپے مرلہ جگہ مل رہی ہے تو آپ 4.5 لاکھ روپے، 5 لاکھ، 6، ایون کچھ ٹاؤن ایسے ہیں جہاں پر منڈی میں جو 7 سے 8 لاکھ روپے مرلہ جگہ دے رہے ہیں، وہاں کیوں آپ جائیں گے؟ اسی لیے جائیں گے تاکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہو، آپ کو یہ جو مسائل محلوں میں مقدمے بڑھ رہے ہیں ان سے آپ بچیں، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو، آپ نیٹ اینڈ کلین ایٹماسفیئر میں چلیں گے۔ لوگ اس لیے جاتے ہیں۔ جی سامعین، پروگرام انتہائی اہم ہے۔ آپ نے سنا کہ ظہیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹاؤنز یا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی کیا مطلب ہے، ریکوائرمنٹ ہے، جس پر پورا کوئی بھی جو ہے وہ پورا پہنچتا نہیں ہے، اور چند ایک جو ہیں وہ تقریباً اس پہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو پروگرام جاری رہے گا، ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ پورا پہنچتا نہیں ہے، اور چند ایک جو ہیں وہ تقریباً اس پہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو پروگرام جاری رہے گا، ایک یہ ساؤنڈ ہے کرج کی، ہر بڑھتے ہوئے سفر کی، اپنی پہ تک جانے کی۔ یہ ساؤنڈ ہے پاور کی، ہونڈا CG 125۔ 3 سے 12 مرلے کے آن گراؤنڈ رہائشی اور کمرشل پلاٹس، مناسب قیمت اور آسان اقساط۔ ڈریم گارڈنز وزیر آباد 0800-114-63، a project of اظہار منو ڈیولپرز۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔
یورپ کی سیر کے لیے پہلا قدم، غرناطہ ٹورز لایا ایک شاندار پیکیج وزٹ ٹو ٹرکی، 10 دن میں 8 بڑے شہروں کی سیر صرف 1,99,000 روپے میں۔ اس پیکیج میں شامل ہیں ریٹرن ایئر ٹکٹ، اسٹار ہوٹلز ود فل میل، ایئرپورٹ پک اینڈ ڈراپ، فل ویزا اسسٹنس، ٹور ڈپارچر 15 نومبر۔ ایڈریس غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹ، اولڈ رسول روڈ، منڈی بہاؤدین، نزد UBL بینک۔ فون نمبر 030060333646۔ ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر۔ اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فاہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے۔ نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے۔ پیشاب میں خون آنا، بار بار پتھری بننا، مردانہ بانجھ پن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نشرا چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں میں سوکھڑا پن، ہڈیوں کی کمزوری، خون میں کمی، بھوک نہ لگنا، پیدائشی شوگر، نمونیا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ، ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں، پیٹھ کا درد، عرق النساء، پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینیکل سائیکالوجسٹ، ڈپریشن، گھریلو ناچاکی، اداسی، بے چینی، خوف، غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں۔ ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاکخانہ روڈ، منڈی بہاؤدین۔ 0546513686 0546513681 0337751386۔ کیا آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا آپ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے مرض کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں پہلی مرتبہ فل ٹائم کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ماہر امراض نفسیات۔ اگر آپ یا آپ کے عزیز و اقارب میں بلا وجہ اداسی، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بلند بند جگہ یا بھیڑ کا خوف، بزرگوں میں یادداشت کی کمی، بہکی باتیں کرنا، مرگی، آدھے سر کا درد، جنسی و ازواجی مسائل، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو ذہنی اور نفسیاتی مسائل، بچوں میں ذہنی کمزوری، خودکشی کے خیالات، ترک منشیات جسے آپ جنات یا جادو ٹونے کے اثرات سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ قابل علاج نفسیاتی مرض ہو۔ ڈاکٹر وحید رضا کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ MBBS MD MCPS، سابق رجسٹرار سائیکیٹری NHS ادراک سینٹر آف سائیکیٹری، حالیہ روڈ، منڈی بہاؤدین، بالمقابل ٹوٹل پیٹرول پمپ۔ اوقات کار روزانہ سپہر 3 بجے سے 7 بجے تک، چھٹی بروز اتوار 0540 51 54 46 0344 44 51 666۔ پاکستان کا بہترین برانڈ قمر چائے اب ہوگی انعامات کی برسات قمر چائے کے ساتھ۔ جی ہاں، قمر چائے لایا اپنے صارفین کے لیے ہر 15 دن بعد 100 قیمتی انعامات جیتنے کا شاندار موقع۔ بمپر پرائز، عمرہ پیکج، موٹر سائیکل، فریج، LCD اور دیگر بے شمار انعامات۔ آج ہی قمر چائے کا کوئی بھی چھوٹا بڑا پیک خریدیں اور اس میں سے نکلنے والے کوپن کارڈ پر موجود 10 ڈیجٹ کوڈ کو اسکریچ کریں اور اپنا نام سٹی کے نام اور 10 ڈیجٹ کوڈ 03004 753333 پر SMS کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہو کر ہر 15 دن بعد قیمتی انعامات جیتنے کا موقع حاصل کریں۔ منتخب ہونے کی صورت میں گفٹ لیتے وقت کوپن کا پاس ہونا ضروری ہے۔ فراڈ مافیا سے بچیں۔ قمر چائے کی جانب سے انعامات جیتنے والے خوش نصیب افراد سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم موصول نہیں کی جاتی اور صارفین کو کمپنی کے آفیشیل نمبر سے کال آتی ہے۔ براہ رابطہ فون نمبر 0304 1111 888۔ بھائی جان، میری شادی ہے، بے شک دور ہی صحیح، مگر میں نے شہر منڈی بہاؤدین کے سب سے خوبصورت میرج ہال میں بکنگ کروانی ہے۔ جی اب ہمیں منڈی بہاؤدین جانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اب ملکوال میں موجود ہے منڈی بہاؤدین کی سب سے بڑی مارکیٹ، جو کہ بائی پاس روڈ ملکوال پر وسیع و عریض رقبے پر موجود ہے۔ 5 ہال، 5000 افراد کی گنجائش، ایئر کنڈیشن ماحول، لاجواب کھانے اور خدمت اور توازوں میں تو ان کی دھوم پورے پاکستان میں ہے، اور تو اور ان کی مناسب ریٹ پر بکنگ جاری ہے۔ بہترین سیکورٹی اور پارکنگ۔ واہ بھائی جان، اتنی ساری سہولیات، اب تو منڈی بہاؤدین شہر والے بھی ملکوال قصر یار گرینڈ مارکی میں بکنگ کروائیں گے۔ بکنگ اور معلومات کے لیے رابطہ کریں CO محمد ارشد ہریانہ اینڈ برادرز۔ رابطہ نمبر 0345 0922 000 0343 4007 474 0343 6007 474۔
स्टडी ओवरसीज बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए हमारी खिदमात हासिल करें आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत के साथ। नो विन नो फी, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। स्टडी इन USA, UK, Canada, Hungary, European Cyprus, Turkey, Russia, Romania and more options also available। नीज विजिट वीजा की रहनुमाई या फाइल बनवाने के लिए भी हमसे राब्ता करें। स्टडी ओवरसीज, फर्स्ट फ्लोर मिर्जा मोबाइल, बोर्ड चौक डिंगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप 0321 5100 177 and 0334 9900 177। सुभान फर्नीचर, हर किस्म की फर्नीचर की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा हमारे यहाँ मिलता है। फैंसी मॉडर्न फर्नीचर, चिन्योटी फर्नीचर, डीकोर मैट ऑला पॉलिश के साथ हम देते हैं अपने फर्नीचर की मुकम्मल गारंटी। मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, क्वालिटी और मेयार में बेमिसाल। सुभान फर्नीचर फिल्मों और ड्रामों में दिखाए जाने वाले फर्नीचर की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। यतीम और मुस्तहिक बच्चियों के लिए सुभान फर्नीचर का मुकम्मल जहेज पैकेज सिर्फ 1,80,000 रुपए में। चीफ एग्जेक्टिव अब्दुल वाहिद कुरैशी। राब्ता नंबर 0333 801 1976 0303 606 9293। सुभान फर्नीचर, मुल्हिका सुभान बेकरी एंड मार्ट, मेन स्टॉप महल्ला तारकाबाद, पुराना रसूल रोड, मंडी बहाउद्दीन। ਵੀਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਏ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਪੇਂਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਲਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪੇਂਟ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਅਫਜ਼ਲ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਖਤਿਆਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਵੈਲਡਨ ਪੇਂਟ ਦੇ, ਸੈਮ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੇ, ਡਿਊਰਾ ਪੇਂਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੇਂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਏ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫਿਟਿੰਗ। प्रोप्राइटर शुएब अंसर ते मोहम्मद रिजवान शानी 0347 607 6056 0344 921 6000। अफजल पेंट स्टोर बिल मुकाबल टोटल पंप, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज। और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020। Welcome back after the commercial break। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। और हम बात कर रहे हैं गैर मंसूर शुदा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लंदन से तशरीफ़ लाए हैं कमर रफ़ीक साहब। वहाँ पे टेलीविज़न में काम करते हैं और जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश पेपर्स में लिखते हैं। कमर रफ़ीक साहब, आप ये फरमाइए कि वहाँ लंदन में भी ऐसे ही कानून से मावरा होकर सारा कुछ किया जाता है? ऐसे ही एक प्लाट होता है और 10 बंदों के नाम हो जाता है और कुछ भी यानी कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हो रहा होता है कि ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में चल रहा है? जी शुक्रिया। मैं मलक राउत साहब और वहीदा साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदद किया। देखें, जब हम बरतानिया की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। एक रूल ऑफ लॉ की आपने बात की, बरतानिया में रूल ऑफ लॉ है। जुडिशल इंडिपेंडेंस की आप बात करें तो बरतानिया में जुडिशल इंडिपेंडेंस भी है। सहाफ़ी भी आज़ाद हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सहाफ़ी भी आज़ाद हैं, सिविल लिबर्टीज़ भी हैं वहाँ पे। फिर आप देखें कि वहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो इस वक्त रूल कर रही है वो भी फुली एम्पावर्ड है। अपोजिशन जो लेबर में है, आप इसका भी देखें, वो भी बिल्कुल एम्पावर्ड है। वो जो क्वेश्चन करते हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, गवर्नमेंट उन्हें सुनती है और उनके ऊपर जो काम हो सकता है वो करते हैं। जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात है तो देखें, जैसे रूल ऑफ लॉ है, जुडिशल इंडिपेंडेंस है, सिविल लिबर्टीज़ हैं बरतानिया में, ऐसे ही
آپ تھوڑا سا اسٹرکچر اس ملک کا انڈرسٹینڈ کریں تو ہر ایک جو کاؤنٹی ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں. جیسے میں سمرسیٹ کاؤنٹی میں رہتا ہوں, ہماری ایک کاؤنٹی میں 2-3 کاؤنسلز ہیں, اور وہ کاؤنسلز جو ہیں وہ فلی امپاورڈ ہیں. اگر میں نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے, پلاٹ کے اوپر مکان بنانا ہے, تو اس سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پلاننگ پرمیشن ہونی چاہیے, اور وہ پلاننگ پرمیشن جو اس گھر کا مالک ہوتا ہے جس نے مکان بنانا ہوتا ہے یا اسے امینڈ کرنا ہے, تو اسے پلاننگ پرمیشن کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دینی پڑے گی. وہ اپلیکیشن ساری آپ کی جتنی بھی ہیں وہ لوکل کاؤنسلز کے پاس جاتی ہیں. لوکل کاؤنسلز جو ہیں وہ فلی امپاورڈ ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, وہاں پہ آپ ایک پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک پروسیس کے تحت. وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں کچھ لے دے کے ساری منظوریاں کروا لی جاتی ہیں؟ بالکل ناممکن ہے. کبھی ایسا میں نے اپنی پچھلی 10 سالہ جو دور جو میں نے برطانیہ میں گزارا ہے, میں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کووڈ میں 2 سال سے برطانیہ کے اندر کبھی لاک ڈاؤن لگ رہا تھا, کبھی جو تھے وہ اکانومی کریش کر گئی ہے. تو برطانیہ کے گورنمنٹ نے ان پچھلے گزشتہ 1.5 سالوں میں جو لوگ ان امپلائڈ ہوئے تھے انہوں نے گھروں میں بٹھا کے, ان کے پاس جاب نہیں تھی, ان کی جتنی سیلریز تھیں وہ ہر مہینے ان کے گھروں میں وہ ٹرانسفر کرتے تھے. تو گورنمنٹ اتنی فکر کرتی ہے اپنے لوگوں کی, اور ان کی جاب چلی گئیں تو گورنمنٹ گھر پیسے بھجواتی رہی ان کی, تاکہ وہ جاب لیس ہیں, ان کے پاس پیسے ہوں, وہ خرچ کر سکیں, اپنے بچوں کا, اپنے بیوی کا, اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکیں. تو بالکل ایسی چیز جو ہے وہ برطانیہ وہاں پر زمین کا ریٹ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ بہت برطانیہ میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین کہاں پہ خریدتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لنڈن میں ہیں تو لنڈن میں زمین بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. آپ رومن باتھ جو ایک وہاں کا ورلڈ ہیریٹیج سٹی ہے, وہاں پہ کونسل جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں. اب پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ جنگل ہے 5 ایکڑ, آپ اسے گرا دیں, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں. برطانیہ میں ایسے نہیں ہے. برطانیہ میں آپ دیکھیں وہ جب ایک ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ کیا ہونا ہے, اس کا امپیکٹ اینیمل جو لائف ہے اس کے اوپر کیا ہونا ہے. پھر تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جو ایک نیچرل ایک نیچر ایگزسٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل درخت ہیں, لینڈسکیپس ہیں جہاں پہ لوگ واکس کرتے ہیں. پھر ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جیسے جنگلی جانور ہیں, تو وہ یہ دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں کینیڈا کی, کہ کینیڈا میں پچھلے دنوں ایک بڑی خبر چلی تھی کہ ایک بہت بڑا پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ تھا کہ وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں ایک گیس کی پائپ لائن ڈال رہے تھے. تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت, وہ جب وہ پائپ لائن کو کھودنے لگے وہاں پہ پائپ لائن ڈالنے کے, تو کچھ درخت آ رہے تھے, ان درختوں کے اوپر گھونسلے تھے اور ان گھونسلوں کے اندر انڈے تھے. اور اس وقت سیزن تھا کہ پرندے انڈے دے رہے ہیں اور اس کے بعد بچے نکلیں گے. آف کورس اگر وہ درخت کاٹ دیتے تو پرندوں کے جو انڈے تھے وہ بچے بھی نہیں تھے, وہ انڈے ضائع ہو جانے تھے. اس وقت وہاں کی لوکل جو کورٹ تھی اس نے آرڈر دیا تھا اس کمپنی کو کہ آپ اس وقت تک اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے جب تک یہاں سے برڈ جو ہیں وہ اپنے بچے پیدا کر کے اور ایک پراپر ایک لائف اپنی سٹارٹ نہ کر لیں, اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. ملکوں میں ترقی یافتہ ممالک میں پرندوں کا اور جانوروں کا احساس رکھا جاتا ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے. کیا جو لوگ ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, کیا ان کی بھی اتنی قدر ہے؟ جی آپ دیکھیں مہاتما گاندھی نے کہا تھا the best nations are judged by the way they treat their animals. اور دیکھیں جہاں پہ جن معاشروں میں, جن سوسائٹیز میں جانوروں کی اتنی زیادہ کیئر کی جاتی ہے, آف کورس وہاں پہ انسانوں کی بھی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب سے برطانیہ میں گیا ہوں مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑی کہ میں یہ کہوں. آپ دیکھیں میری وائف تھیں, وہ 4 مہینے کے لیے کووڈ میں ان کی فرم نے کہا کہ جی آپ گھر جائیں, آپ ہمارے پاس کام نہیں ہے. جب گورنمنٹ کو پتہ چلا
تو وہ 4 مہینے جتنی ان کی سیلری ہے تھی وہ ان کے گھر بھیجتے رہے, ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہے, اور 4 مہینے کے بعد ان کی جاب لگ گئی ہے. ایک اور میں آپ بات بتاؤں, 2020 میں مجھے ایک انویلپ ریسیو ہوا اپنی ڈاک میں, اس کے اندر کوئی 300 پاؤنڈ کا چیک تھا. تو وہ بیسیکلی گورنمنٹ نے مجھے وہ چیک لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 2020 میں 312 پاؤنڈ ٹیکس زیادہ پے کیا, یہ ہم آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں. تو کب تک جو ہے پاکستان میں ایسا ہونے لگ جائے گا؟ تو جی مجھے سمجھ میں دوبارہ کب تک جو ہے پاکستان میں بھی اسی طرح کا سارا سسٹم ہو جائے گا؟ میں پاکستان میں پوٹینشیل ہے, ہم جتنی وہاں پہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے, ہمیں پاکستان کی فکر بھی ہے, اور میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے سنگ ہے, اور ہم ہوپ فل ہیں. دیکھیں ہر ڈیموکریسی, ہر سوسائٹی اس کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں برطانیہ ویسٹ کا آپ انالیسس کریں تو جتنی جنگیں وہاں پہ لڑی گئی ہیں, آپ مطلب جتنا بلڈ شیڈ وہاں پہ ہوا, صدیوں پہ محیط ہے آپ کا ٹرانزیشن پیریڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ رویے بدل رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بہت اچھی چیزیں پاکستان میں بھی دیکھیں گے. جی اچھی چیزیں ہونے والی ہیں. ایک کمرشل بریک, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. یہ ساؤنڈ ہے کرج کی, ہر بڑھتے ہوئے سفر کی, اپنی پہ تک جانے کی. یہ ساؤنڈ ہے پاور کی, ہونڈا CG 125 پہلے سے بھی بہتر. ڈریم گارڈنز وزیر آباد 3 سے 12 مرلے کے آن گراؤنڈ رہائشی کمرشل پلاٹس, مناسب قیمت اور آسان اقساط. ڈریم گارڈنز وزیر آباد 080111463 پروجیکٹ اظہار منو ڈیولپرز. یوں نہیں یوں پیسہ کرو, اب لائف میں آگے بڑھنا ہے آسان. یوں پیسہ ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کرو یا یو فون نمبر سے *786# ڈائل کرو, اور جب چاہو جہاں چاہو کرو منی ٹرانسفر, بل پیمنٹس, موبائل لون, QR پیمنٹس اور بہت کچھ. لائف میں یوں پیسہ کرو, آگے بڑھو. جب ظفر شیر ڈھول پارٹی کا ڈھول بجتا ہے تو زمانہ رقص کرتا ہے. ظفر شیر ڈھول ماسٹر اب آپ کے شہر منی بہاؤدین میں نیو ٹریننگ پلیٹ ساؤنڈ کے ساتھ ظفر شیر ڈھول پارٹی. اپنی شادی کی تقریبات کو خوبصورت بنانے کے لیے رابطہ کریں. ظفر ڈھول ماسٹر, کانٹیکٹ نمبر 0345-042-9329. سمین ڈھول ماسٹر, اجمل ڈھول ماسٹر, لیاقت ڈھول ماسٹر. ایڈوانس بکنگ جاری ہے. ایڈریس فرسٹ فلور منظور پلازا, اولڈ رتو روڈ, منی بہاؤدین. بات کو خوبصورت بنانے کے لیے MCB1 کرنٹ اکاؤنٹ سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ, جیسے فری ڈیبٹ کارڈ, فری چیک بک, فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ, فری بینک ڈسٹریبیوشن, فری SMS الرٹس اور بہت کچھ. MCB1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. MCB بینک فار لائف. منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ, مناسب قیمت پر دکان یا کوئی شاندار کوٹھی یا مکان, تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف اور صرف الاعتماد ریئل اسٹیٹ. خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی اور فراڈ سے تنگ آ چکے ہیں. ہم پر اعتماد کیجیے اور پھر سکون کی نیند سو جائیے. الاعتماد ریئل اسٹیٹ, حالیہ روڈ نزد کرسٹل میرج ہال, منڈی بہاؤدین. ڈائریکٹر وقاص احمد سربندی 0341 1358 982. حاجی انصر جاوید انجم 0321 775 5596. الاعتماد ریئل اسٹیٹ, کیونکہ جب کام ہو اعتماد کا تو انتخاب ہونا چاہیے الاعتماد ریئل اسٹیٹ کا.
ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر. اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فاہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا، بار بار پتھری بننا، مردانہ بانجھپن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشرا نشاد چائلڈ اسپیشلسٹ بچوں میں سوکھڑا پن، ہڈیوں کی کمزوری، خون میں کمی، بھوک نہ لگنا، پیدائشی شوگر، نمونیا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں، پیٹھ کا درد، عرق النساء، پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینکل سائیکالوجسٹ ڈپریشن، گھریلو ناچاکی، اداسی، بے چینی، خوف، غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاکخانہ روڈ منڈی بہاؤدین. 0546 513686 0546 513681 0337 7513 مال آف سرگودا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکیٹنگ کا منڈی بہاؤدین میں 14 منزلہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شاپنگ مال العصر مال آف منڈی بہاؤدین. وسیع کار پارکنگ. آج ہی دکان بک کروائیں اور کل سے کرایہ حاصل کرنا شروع کریں. سنگل اور ڈبل بیڈ رومز کے لگژری اپارٹمنٹس جن میں ہوں گی وہ تمام سہولیات جو صرف خواب ہو سکتی ہیں. مزید معلومات کے لیے سائٹ آفس وزٹ کریں. العصر مال آف منڈی بہاؤدین، چیما چوک، پھالیا روڈ. کانٹیکٹ 0330 3545 up to 4. نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ. پرنٹ سٹی ایڈورٹائزنگ کمپنی. ارجنٹ سروس، جاپانی ڈیجیٹل پرنٹنگ، پینافلیکس پرنٹر. شہر کی تمام لوکیشن پر ہورڈنگ بورڈ مناسب کرایہ پر دستیاب ہے. سائن بورڈ، فرنٹ لائٹ، بیک لائٹ، ونائل، ون ویژن، بینرز، سٹیمرز، وزٹنگ کارڈ، پمفلیٹس، شیلڈ، شادی کارڈ، الیکشن کمپین. افتتاح سیاستدان، مذہبی تنظیمیں، تعلیمی اور کاروباری ادارے جو عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں. آفس، شاپ، ریسٹورانٹ، میرج ہال، مارکی کی سیم زدہ دیواروں پر پینافلیکس لگوائیں. گھر سجائیں، دیواروں کو نیا بنائیں. 5 سال کی گارنٹی. برانچ نمبر 1 پنجاب سینٹر منڈی بہاؤدین. چیف ایگزیکٹو شان اشرف. 0345 1456609. برانچ نمبر 2 بھٹا پلازا، غزالی چوک، پھالیا. 0348 444075. مایوس اور نا امید حضرات کے لیے پیغام شفا حیات دواخانہ رجسٹرڈ، جہاں بے اولادی کا 100% کامیاب علاج کیا جاتا ہے. اعصابی کمزوری، بانجھپن، شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، موٹاپا اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا مکمل شافی علاج کیا جاتا ہے. تو صرف ایک بار آئیں اور مکمل علاج پائیں. حیات دواخانہ رجسٹرڈ، کیونکہ تمام بیماریوں کا ایک ہی شفا خانہ، صرف حیات دواخانہ. حیات دواخانہ رجسٹرڈ. ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک، مین روڈ، سرگودا. کانٹیکٹ نمبر 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. اہل کشمیر سے پاکستان کی لازوال وابستگی کا اظہار. حکومت پاکستان کی جانب سے نئے پولیٹیکل میپ کا اجرا. پاکستانی قوم کی امنگوں کا ترجمان. مسئلہ کشمیر پر ہمارے تاریخی اصولی موقف کا مظہر. بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ سیاچن اور لداخ بھی متنازع علاقہ جات قرار. کنٹرول لائن کی نشاندہی. سابقہ قبائلی علاقہ جات خیبر پختونخوا میں شامل. یہ نقشہ عکاس ہے اہل کشمیر کی سیاسی و سفارتی حمایت اور اپنی سرزمین کے تحفظ کا. حکومت پاکستان. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 اور پروگرام ہے فلیش پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ ملک روز زبیر، اور پروگرام میں میرے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب. اور ہم بات کر رہے ہیں جو غیر منظور شدہ منڈی بہاؤدین ضلع میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ غیر رجسٹرڈ اور غیر منظور شدہ ٹاؤنز جو بن رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. پروفیسر ظہیر صاحب نے
پہلے یہ بتایا کہ 180 کنال اگر جگہ ہو، زمین ہو تو ایک ٹاؤن بن سکتا ہے، جبکہ آپ دیکھ لیں کہ منڈی بہاؤالدین میں کتنے ایسے ٹاؤنز ہیں جن کی 180 کنال جگہ ہے، اور اس کے بعد 40% جو جگہ ہے اس پہ پارکس اور مسجدیں اور دوسرا سر کیا آپ نے کہا تھا؟ پارک ہے، پلے گراؤنڈ ہے، مسجد ہے، کمرشل ایریا ہے اور قبرستان بھی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا ٹاؤن ہے جس میں قبرستان کی جگہ موجود ہے اور پارک بنے ہیں؟ چلے پارک تو بنے ہوں گے، یا پلے گراؤنڈ ہے، یا دوسری مسجد جو ہے وہ ان کی جگہ رکھی گئی ہے، جبکہ 20% جگہ جو ہے وہ جو منظوری دینے والے ہیں وہ پلج کر لیتے ہیں، تاکہ جب آپ مکمل کر لیں گے تو NOC حاصل کریں گے تو آپ کو وہ پھر سیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، وہ دھڑا دھڑ سیل کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد دیگر جو تمام سہولیات ہیں کیا یہ یہاں پہ دی جا رہی ہیں؟ تو سر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ کیوں، جو متعلقہ منڈی بہاؤالدین کی انتظامیہ ہے اس نے کیوں کھول دی ہوئی ہے، چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں اور لوگوں کو لوٹتے رہیں؟ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ظاہری بات ہے وہی زیادہ آ رہے ہیں ان ٹاؤنز میں، یا ہمارے آفیسرز ہیں وہ آ رہے ہیں، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ملک صاحب آپ کا سوال جو ہے نا اس کے کئی پہلو ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے مہمان تھے قمر رفیق صاحب، چونکہ وہ برطانیہ میں مقیم ہے اور آپ نے ان سے بھی اسی قسم کا سوال کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ بڑے شرارتی قسم کے ساتھی ہیں کہ ایک طرف اس بندے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو ایک سیولائز کنٹری میں جہاں پر رول آف لا ہے، جہاں پر ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے، جہاں پر ہیومنٹیرین بیسس پہ وہ سارے کام کیے جاتے ہیں، ایک سوال آپ ان سے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک محب وطن پاکستانی سے کہ جہاں پر کسی بھی رول آف لا کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں جو ہمارے کچھ ویورز ہیں جو آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فرانس سے ہمیں جوائن کیا عدنان بشیر گوگل صاحب نے۔ عدنان بشیر گوگل صاحب ہمارے منڈی بہاؤالدین کی ایک بہت بڑی شخصیت، چودھری بشیر احمد ساجد صاحب جو کہ بڑے پرانے صحافیوں میں سے اور سینئر اور بڑے سیولائزڈ انسان تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، فرانس میں مقیم ہے، تو ریڈیو 107 کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تو میں عدنان بشیر صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کو لائک کیا، دیکھا، اور آپ کا سلام ملک صاحب تک پہنچا دیا گیا۔ ہمارے پروفیسر خرم شہزاد میکن صاحب ہیں جو ملک وال سے اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں۔ خرم صاحب فزکس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے، بڑے کمپیٹنٹ ٹیچر ہیں، تو خرم صاحب پروگرام واچ کرنے کا شکریہ۔ اسی طرح ہمارے جو اور ساتھی ہیں، قاسم سفار صاحب ہیں، واحد علی ہے، اور خاص طور پر سیرت فرمان ایڈوکیٹ ہیں، وہ میں واچ کر رہے ہیں، تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام پر، ہم چاہیں گے کہ آپ فیڈ بیک بھی دیں، آپ ہمیں کال بھی کریں، آپ اپنی رائے بھی دیں، پروگرام پر تنقید بھی کریں، تاکہ اس پروگرام کی کوالٹی کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ جی ملک صاحب، آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے نا، جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چونکہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں، پاکستان میں ادارے بھی موجود ہیں، یہاں پر پرابلم صرف اتنا ہے کہ چونکہ ہمارے بلڈ میں کرپشن شامل ہے، ہم نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن کے عادی ہو چکے ہیں، اور کرپشن کی وجہ سے ہمارے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اور جو ہماری یہ سوسائٹیز ہیں دے آر آلسو نو ایکسیپشن۔ تو خاص طور پر جس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ اس کے لیے ایک پریمیسز کا ہونا، اس کے لیے فیسلٹیز کا ہونا، جن میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں، سیوک فیسلٹیز ہیں، ان میں انفراسٹرکچر میں روڈز آتی ہیں کہ بہترین روڈ ہو، اسی طرح سیوریج کا سسٹم بہت اچھا ہو، پھر الیکٹریسٹی ہو، الیکٹریسٹی کے ساتھ وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز، یعنی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں یہ اس وقت تک NOC جاری نہیں کرتی جب تک وہاں پر آبادی کے لحاظ سے، یعنی آپ کا ٹاؤن جتنی آپ کی پروپوزڈ پاپولیشن ہے اس کے مطابق وہاں تک ہاسپٹل کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے۔
آپ وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے لیے کوشش نہیں کرتے, آپ وہاں پر پلے گراؤنڈ کے لیے نہیں کرتے, اور پھر لوگوں کو صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے, کلینلی نیس کے لحاظ سے جب تک آپ لاس مرتب نہیں کرتے اس وقت تک NOC نہیں ملتا. اچھا, اب رہی منڈی بہاؤالدین کی بات, منڈی بہاؤالدین تو بعد میں آئیں گے, یہاں پر تو ایسا ٹرینڈ ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کی دیکھیں, پاکستان کی صورتحال دیکھیں ان ٹاؤنز کی, تو یہاں لینڈ گرابرز ہیں, لینڈ مافیا کام کر رہا ہے, اور یہ لینڈ مافیا ایسے کام کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ٹاؤن ڈیولپر ہے, اس کے پاس کوئی 200 کنال, فار ایگزامپل 200 کنال کا اس کا ایک ٹاؤن وہ بنانا چاہ رہا ہے, یا اس کا ایک بلاک بنانا چاہ رہا ہے, اور وہ جو 200 کنال ہے وہ اس کی ایکچوئل لینڈ ہے, اور 300 کنال کے وہ پلاٹ بیچ چکا ہوتا ہے. یعنی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے نا یہاں پر, سر اندھیر نگری چوپڑ راج ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی کسی نے, یہ بس وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ کیسے مطلب سب کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ جو پوچھنے والے ہیں سب سے پہلے پلاٹ تو وہ ان کو دیے جاتے ہیں, ان کو بڑی بڑی رشوت دی جاتی ہے. سننے میں آتا ہے جو افسران بالا ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ اکثر ٹاؤنز میں اور بڑے بڑے جو پلازے ہوتے ہیں ان میں حصہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے, وہ جو مرضی کریں, جس طرح کی مرضی بلڈنگ بنائیں, یا وہ ٹاؤن بنا رہے ہیں جو مرضی بناتے رہیں, جس ریٹ پہ مرضی سیل کریں, وہ سہولتیں عوام کو دیں یا نہ دیں, تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جی کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں. Stay tuned. We'll be right back. یہ ساؤنڈ ہے کرج کی, ہر بڑھتے ہوئے سفر کی, اپنی پہ تک جانے کی. یہ ساؤنڈ ہے پاور کی. ہونڈا CG 125 پہلے سے بھی بہتر. Experience the pure joy of winter. Gul Ahmed ki unstitched winter collection has all your favorite fabrics. Chahe ho velvet, pashmina ya khaddar. The latest designs will give your winter wardrobe a unique touch. Available now in stores and at gulahmedshop.com. Shop now before the stock runs out. ڈریم گارڈنز وزیر آباد 3 سے 12 مرلے کے آن گراؤنڈ رہائشی اور کمرشل پلاٹس, مناسب قیمت اور آسان اقساط. ڈریم گارڈنز وزیر آباد 0800 11463. a project of اظہار منو ڈیولپرز. یوں نہیں یوں پیسہ کرو, اب لائف میں آگے بڑھنا ہے آسان. یو پیسہ ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کرو یا یو فون نمبر سے *786# ڈائل کرو, اور جب چاہو جہاں چاہو کرو منی ٹرانسفر, بل پیمنٹس, موبائل لوڈ, QR پیمنٹس اور بہت کچھ. لائف میں یو پیسہ کرو, آگے بڑھو. MCB One کرنٹ اکاؤنٹ, سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے فری ڈیبٹ کارڈ, فری چیک بک, فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ, فری بینکرز چیک, فری SMS الرٹس اور بہت کچھ. MCB One کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. MCB بینک فار لائف. اگر آپ طرح طرح کے معالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑیے, کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گارنٹی, جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج, اور ہاں موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں, وہ بھی چند روز میں. اپنا وقت اور پیسہ بچائیں, صرف حیات دواخانہ آئیں. یاد رکھیے, حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک, مین روڈ, سرگودا. کانٹیکٹ نمبر 0321 125 0125 and 0304 111 2020. بھائی جان میری شادی ہے, بے شک دور ہی صحیح, مگر میں نے شہر منڈی بہاؤالدین کے سب سے خوبصورت میرج ہال میں بکنگ کروانی ہے. جی اب ہمیں منڈی بہاؤالدین جانے کی بالکل ضرورت نہیں, کیونکہ اب ملکوال میں موجود ہے منڈی بہاؤالدین کی سب سے بڑی مارکیٹ, جو کہ بائی پاس روڈ ملکوال پر وسیع و عریض رقبے پر موجود ہے. 5 ہال, 5000 افراد کی گنجائش, ایئر کنڈیشنڈ ماحول, لاجواب کھانے اور خدمت اور توازوں میں تو ان کی دھوم پورے پاکستان میں ہے. اور تو اور ان کی مناسب ریٹ پر بکنگ جاری ہے. بہترین سیکورٹی اور
वसी पार्किंग। वाह भाईजान, इतनी सारी सहूलियात। अब तो मंडी बहाउद्दीन शहर वाले भी मलिकवाल कसरे यार ग्रैंड मार्की में बुकिंग करवाएंगे। बुकिंग और मालूमात के लिए राब्ता करें CO मोहम्मद अरशद हरियाणा एंड ब्रदर्स। राब्ता नंबर 0345 0922 000 0343 4007 474 0343 6007 474। ड्रीम गार्डन्स वजीराबाद 3 से 12 मरले के ऑन ग्राउंड रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, मुनासिब कीमत और आसान अक़सार। ड्रीम गार्डन्स वजीराबाद 0800 114 63, a project of Izhar Mannu Developers. Welcome back after the commercial break. जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलक रऊज़ुबैर, और प्रोग्राम में मेरे साथ तजियाकार मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब। हम बात कर रहे हैं गैर रजिस्टर्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और टाउन्स पर। जी सर, आप बात कर रहे थे, जारी रखें। जी मलक साहब, अपनी बात को जारी रखते हुए मैं आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले कोयटा से हमें वॉच कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं अल्लामा एजाज़ महमूद साइम साहब। अल्लामा एजाज़ महमूद साइम का ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े इनकलाबी किस्म के हैं। और हमें वॉच कर रहे हैं मलकवाल से हारिस इमरान साहब, मुस्तकबिल के इंजीनियर बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम को लाइक करने का। जी मलक साहब, आपका सवाल ये था कि ऐसा क्यों होता है। जी, अब डेफिनेटली अगर आप देखें ना, ये मैंने पहले पाकिस्तान लेवल की बात की कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में लैंड माफिया ने वो लूट मचा रखी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। इसमें इंतज़ामिया मुलव्वस होती है, इसमें सियासतदान मुलव्वस होते हैं, इसमें सहाफ़ी मुलव्वस होते हैं, इसमें इवन बड़े बड़े अदारे कि जिनका नाम लेना जुर्म है पाकिस्तान में, वो भी मुलव्वस होते हैं। अच्छा, उनकी आशीर्वाद से, उनकी इस पार्टनरशिप से ये सारा काम चलता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ छोटे शहरों में, मंडी बहाउद्दीन जैसे शहरों में, कि जहाँ पर ये टाउन दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मंडी बहाउद्दीन एक ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है पंजाब का, और इन टाउन डेवलपर्स ने वो जो ज़री रकबा है उसको तबाह करने की ठान ली है। वक्ती तौर पर इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए सोचें। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमारे मेहमान कमर रफीक साहब एक बात आपको बता कर गए हैं कि वहाँ पर कनाडा का उन्होंने एक वाक़या सुनाया है कि वो एक पाइपलाइन बिछा रहे थे और रास्ते में एक दरख्त आ गया, उस पर घोंसला था तो उन्होंने न काटा। जब वो ये वाक़या सुना रहे थे तो मेरे माइंड में मुल्तान का एक वाक़या चल रहा था कि जहाँ पर एक टाउन में, पाकिस्तान के एक ब्रांड टाउन में, जो हमारा एक वसी इलाके पर मैंगो आर्चर्ड था, आम के बागात थे, आम के वो बागात के जिनसे हम मैंगोज़ एक्सपोर्ट करते हैं। आला क्वालिटी के मैंगोज़ मुल्तान में पैदा होते हैं और उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। उस लैंड को उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इन मैंगो ट्रीज़ पर फल लगा हुआ है, चंद महीनों तक वो पकने वाला है, इनकी बहुत सारे, उन्होंने उन हरे दरख्तों को काट दिया। और ये जुल्म की इंतहा देखें कि वहाँ MDA मौजूद है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, सूबाई हुकूमत के वहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और इस लेवल के वहाँ पर मौजूद हैं लोग, वहाँ पर मुल्तान जो हमारा लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वो मौजूद है, वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद है, वहाँ पर ह्यूमनिटेरियन मौजूद है, वहाँ पर जो हमारे ये NGOs हैं ये मौजूद हैं। सर, लेकिन आप दूर की बात कर रहे हैं, मैं आपको मंडी बहाउद्दीन का वाक़या सुनाता हूँ। भिक्की के मकाम पर सर, वहाँ पे आपने देखा होगा जब वहाँ पे डबल रोड बनाई गई तो वहाँ पे एक मस्जिद थी, तो वो मस्जिद उन्होंने शहीद कर दी, वो शहीद करके वो रोड मुकम्मल की गई। आप सर कौन सी बात कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। हालांकि मस्जिद के बारे में हमारा मज़हब ये कहता है कि मस्जिद जिस जगह पर बन गई है वो क़यामत तक के लिए वो जगह मस्जिद की है, उसकी जगह कुछ नहीं बन सकता। अब ये अलग बात है कि अगर कोई मस्जिद को एनक्राउचमेंट की शक्ल में बनाता है, मस्जिद को कोई नजायज़ बनाता है, तो वो मस्जिद भी मस्जिद नहीं होती जिसको नजायज़ तौर पर तामीर किया जाए। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त इंतहाई जो है वो चंद एक मिनट रह गए हैं, तो इस पे थोड़ा सा मंडी बहाउद्दीन के जो टाउन्स हैं उन पे थोड़ा सा मैं आप मंडी बहाउद्दीन के टाउन्स पे मलिक साहब आखिरी बात आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो TMA या म्यूनसिपल आप मौजूदा कह लीजिए, इससे मंजूर शुदा 2 या 3 टाउन्स हैं, और वो भी उनमें से कोई भी एक भी टाउन की उस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। इसके अलावा यहाँ पर जो दर्जनों टाउन बने हुए हैं वो सारे इलीगल हैं,
وہ اپنی زمین کو بیچ رہے ہیں اور بیچ کر اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے. ان ٹاؤن میں پلاٹ لینے والوں کا وہی اشر ہوگا جو پرانے محلوں میں ہوتے ہیں. نہ ان کا کوئی سیوریج کا کوئی ایسا پرماننٹ سسٹم ہے, نہ ان کے پاس کوئی گریو یارڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پارکس ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ پارک کے نام پر کیسے دھوکہ دیا گیا ہے کہ وہ کئی ایکڑز میں ٹاؤن ہے اور چند مرلوں میں وہ چند پودے لگا کر انہوں نے اس کو پارک بنا دیا ہوا ہے. اچھا 2-4 دکانیں بنا کر اس کو کمرشل ایریا ثابت کر دیا گیا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 40% رقبہ جو ہے ان کے لیے وہ ہونا چاہیے, تب جا کر وہ ٹاؤن کی منظوری ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بھی تو لوگوں نے منظوری دی ہے. اچھا پھر ہوگا کیا, یہ اپنی زمین بیچیں گے, مہنگے داموں بیچیں گے, اور جو ہی یہ زمین بیچ دیں گے تو بیچنے کے بعد یہاں سے یہ رفو چکر ہو جائیں گے, نظر بھی نہیں آئیں گے. میں ریسنٹلی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں منڈی بہاؤالدین کے ایک ٹاؤن کا. وہ ٹاؤن منڈی بہاؤالدین کی ایک مین شاہراہ پر واقع ہے. کچھ عرصہ پہلے, کافی سال پہلے اس ٹاؤن کو بنایا گیا, ایک اچھا سا اسے نام دیا گیا اور مہنگے داموں وہاں پر زمین بیچی گئی. اب پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے دنوں وہاں کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا. جب ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے جو ٹاؤن ڈیولپر تھا اس سے رابطہ کیا. اس نے کہا بھائی میں نے آپ کے ہینڈ اوور کر دیا, وابڑا کو آپ پیسے دیں, پیسے اکٹھے کریں, پیسے دیں اور اپنا ٹرانسفارمر لگوائیں. وہ لوگ ان میں سے کچھ آپ جیسے بڑے لکھے لوگ تھے وہ کنزیومر کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے جا کر وہ جو رسیدیں تھیں, وہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے ان کے پیمفلٹ سے وہ کنزیومر کورٹ کو جا کر دکھائے اور کنزیومر کورٹ نے ان کو ریلیف دیا اور اس ٹاؤن ڈیولپر کو پابند کیا کہ وہ آئے اور یہاں پر وہ ٹرانسفارمر کو لگوائے. دیکھیں یہ پوزیشن ہے. لیکن سر دیکھیں وہاں پہ صرف کچھ چند ایک پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ایسا کر لیں گے, لیکن میں آپ کی باتوں سے جو عکس کر رہا ہوں کہ اگر سڑکیں ٹوٹیں گی تو خود ہی وہ ایک محلے کی شکل اختیار کر جائیں گے. وہ جتنے بھی ٹاؤن بن رہے ہیں کر چکے ہیں, کر چکے ہیں. سڑکیں ٹوٹیں گی, سیوریج کا مسئلہ آئے گا, بجلی خراب ہوگی یا کچھ بھی ہوگا, تو انہوں نے نہ کوئی جگہ جو ہے پارکس کے لیے چھوڑی ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کوئی قبرستان ہے, اور نہ کوئی کمرشل ایریا, اور نہ ہی کوئی جگہ پلاجا ہے. چونکہ ہماری انتظامیہ ان کے ساتھ وہ ساز باز کی ہوئی ہے, وہ کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی پہ وہ جو ہے وہ لینڈ مافیا جو ہے وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ پورے پاکستان کا نہ صرف منڈی بہاؤالدین کا ایک ایسا بزنس بن گیا ہے کہ جس میں سے آپ جو ہے اربوں شاید خربوں سے بھی کوئی اوپر جو ہے وہ منافع میں جا کے جو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اس جیسا بزنس کوئی نہیں رہ گیا. تو دعائی کروں گا کہ کوئی پاکستان میں ایسا آ جائے کہ جو ہے وہ سارا نظام جو ہے وہ قانون کے تحت لے آئے. اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جو زمینیں ہیں ہماری وہ بھی ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے. سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں عدالتوں میں وہ زمینوں کے ہیں. کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین کہاں پہ ہے, نام کسی کے ہے, قبضہ کسی کا ہے, پتہ نہیں کس دن. یہ صرف اور صرف وجہ ہے کہ پاکستان میں قانون نام کی چیز کوئی موجود نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے اس کو بھی پوچھنے والا نہیں. بیوروکریسی ایک ایسی وہ اس کو ایک خلائی مخلوق ہی کہہ لیں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے خلاف نہ کوئی آڈٹ ہے, نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے. وہ جو چاہے مرضی کرتے رہیں, ان کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. تو ٹاؤنز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں, ان کے ایڈز دیکھتے ہیں, اشتہارات کمرشل دیکھ کے وہ آپ خریدتے ہیں, تو تھوڑا سا جو ہے وہ تحقیق کر لیا کریں. جب تحقیق کریں گے آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ٹاؤنز جو ہیں وہ کتنے رجسٹرڈ ہیں اور کتنے رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور جو سر پروفیسر صاحب نے اور ہم نے یہ بات کی ہے یہ کتنی درست ہے کتنی درست نہیں. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کسی نئے موضوع کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ بھی جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ کون سے مسئلے پہ جو ہے وہ ڈسکس کی جائے, کس پہ آواز اٹھائی جائے. ملک رؤوف زبیر اور پروفیسر ظہیر ہنجرا صاحب کو ریڈیو آواز FM 107 سے اجازت دیں. اللہ کے نگہبان.